السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں پی ایم ایل این کے سینئر رہنما سینیٹر مصدق ملک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ 5 دن بیت گئے ہیں موٹر وے واقعے کو، پنجاب پولیس کی آنیاں جانیاں جاری ہیں۔ مرکزی ملزم عابد علی تاحال مفرور ہے، کچھ دیگر لوگ جن میں وقار الحسن اور ایک اور ملزم شفقت، ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کو لے کے پنجاب پولیس، پنجاب کی انتظامیہ کام کر رہی ہے، لیکن مرکزی ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ اس سے متعلق بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم فیصلہ آیا، شہباز شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں، ان کی بیٹی اور ان کے داماد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ کچھ اور معاملات بھی پروگرام میں ہم زیر بحث لائیں گے۔ نظامی صاحب، قومی اسمبلی کا جو سیشن ہے وہ بھی جاری ہے، اس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی اور ان کی گفتگو کا نچوڑ یہی تھا کہ موٹر وے واقعے پہ آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیں اور اس میں جو متعلقہ لوگ ہیں اور بالخصوص سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب کو طلب کر لیں۔ دوسری جانب مراد سعید صاحب نے کہا ہے کہ یہ واقعہ موٹر وے پہ تو ہوا ہی نہیں ہے، خاتون کی گاڑی تو وہاں کھڑی تھی، پولیس دکھاتی بھی رہی، کہاں پہ ہوا یہ واقعہ؟ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ موٹر وے کا جو ایک نیا سیکشن ہے، اس کو کھلے ہوئے بھی اب 5 ماہ ہو گئے جی، اس پر یہ واقعہ ہوا اور یہ تو اخباروں میں بھی آ رہا ہے، ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے کہ موٹر وے پہ بھی ہوا۔ میں تو خود اس پہ کئی دفعہ گیا ہوں۔ یہ دراصل مراد سعید صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ایک مخصوص انداز میں گفتگو کرتے ہیں جی، اور اکثر حقائق کو اپنی جو نیریٹو ہے اس میں حائل نہیں ہونے دیتے۔ یہ پرسنل کیوں لے رہے ہیں؟ موٹر وے انہوں نے کہا یہ موٹر وے پہ ہوا ہی نہیں ہے، کیا یہ ایک قومی معاملہ نہیں ہے؟ یہ صرف اس میں موٹر وے کا نام لے کے مراد سعید صاحب کا ٹارگٹ کیا تو یہ ہے ہر وزیر کی ادائیں، شہزاد اکبر کی اپنی ادائیں، چوہان صاحب کی اپنی ادائیں، اور وہ تو نیلے پہ دل ہیں جو شہباز گل صاحب، فواد چودھری صاحب کا بھی اپنا انداز ہے۔ تو بہرحال ہماری تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ جی جی، ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ کیا بات ہے یہ آج اتنا شہباز شریف پہ کی باتوں پہ اتنا اشتعال کیوں آ گیا مراد سعید صاحب کو؟ منہ سے جھاگ نکل مراد سعید صاحب زیادہ تر اشتعال میں ہی رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ میں نے تو آج تک ان کی کوئی تقریر نہیں سنی، وہ پتہ نہیں کتنے 1000 کروڑ روپے جو لا کے منہ پہ مارنے تھے تب سے لے کے آج تک، جس میں وہ اشتعال انگیزی نہ کریں۔ لیکن جیسا آپ کہہ رہے ہیں یہ شاید ان کی ادا ہے، اور ہر ایک کی آپ نے بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ اس حکومت کے ہر وزیر کی اپنی اپنی ادا ہے اور اس ادا کے مطابق وہ تبصرے کر رہے ہیں۔ تو اشتعال انگیزی میں سمجھتا ہوں جو ایک رویہ آپ کو معاشرے میں نظر آ رہا ہے، ظلم کا، بربریت کا، کسی حد تک اس کی غمازی کرتی ہے وہ گفتگو جو ہمارے لیڈرز اب کر رہے ہیں، جو زبان بولتے ہیں، اس سے ایک خاص قسم کا تاثر ابھرتا ہے۔ کل میں ایک گروپ پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک کتے کو الٹا لٹکایا ہوا تھا پچھلی دونوں ٹانگوں سے، اور 1 یا 2 اشخاص جو ہیں ان کو ڈنڈوں سے کتے کو مار رہے تھے، بے زبان جانور اس کو ڈنڈوں سے مارے۔ اور میں کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا رویہ ہے۔ پھر میری بیگم نے مجھے ایک واٹس ایپ بھیجا کہ تم لوگ کب ہوش میں آؤ گے، ایک جانوروں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو کب جاگیں گے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو گیا معاشرے کو۔ اگر آپ پچھلے 1 ہفتے کی رپورٹس دیکھ لیں، صرف یہ دیکھ لیجئے کہ کتنے بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ دیکھ لیجئے کہ اس خاتون کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجئے کہ سی سی پی او صاحب کا کیا رویہ تھا، یہ دیکھ لیجئے کہ وزراء نے کیا بیانات جاری کیے۔ بالخصوص مجھے افسوس ہوا اسد عمر صاحب کے بیان سے، جنہوں نے اتنا پڑھا لکھا، کم از کم تاثر وہ یہی دیتے ہیں، اس کے ہونے کے باوجود کہا کہ یہ جو بیان دیا ہے اس میں کون سی ایسی لیگل چیز ہے کہ ان کو ہٹانے کا سوچا بھی جائے۔ کوئی جرم نہیں کیا۔ جی پتہ نہیں جرم کیا ہوتا ہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ ہیرسمنٹ کی، سیکشول ہیرسمنٹ کی ڈیفینیشن بین الاقوامی سطح پہ یہ ہے کہ اگر آپ خواتین کے لیے یا کسی بھی جینڈر کے لیے نان کنڈیوسو فضا پیدا کریں، یعنی آپ ریپ وکٹم شیمنگ کریں،
یا آپ یہ کہیں کہ خواتین رات کو یا شام کو یا مغرب کے بعد کیوں نکلتی ہیں، یا یہ کہیں کہ اپنی موٹر گاڑی کیوں نہیں ٹھیک چلاتی، اس سڑک پہ کیوں جاتی ہیں، اس سڑک پہ کیوں نہیں جاتی، یا ان کا دماغ شاید کہیں فرانس میں اٹکا ہوا ہے، تو اس سے خواتین کی جو زندگی کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور یہ ہیرسمنٹ ہے، اس کے متعلق ہمارے پاس قانون ہے. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، یہ قانون کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب نظامی صاحب، یہ جو قانون کو لے کے آج سینٹ میں ایک بل ان کی جانب سے بھی پیش کیے گئے جس میں جو بچوں سے زیادتی ہے سر عام پھانسی دیجیے، لیکن پرائم منسٹر پاکستان نے جو 92 نیوز کو انٹرویو دیا ہے، یہ بھی بات گفتگو ہوئی کہ ایسا شخص جو اس طرح کے جرم میں ملوث ہو اس کی سرجری کر دی جائے، اور اس کے لیے قانون کے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آج ذرائع بتا رہے ہیں کہ منظوری دی گئی ہے، وزیر اعظم نے منظوری دی کہ قانون اس کے لیے لایا جائے. یہ سزائیں اگر اس طرح کی آ جائیں گی ان کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ساتھ اور بھی تھا کچھ، وہی جو نامرد بنا دیا جائے جو اس شخص اس جرم میں ملوث ہو شخص، اس طرح کے اگر قانون آ جائیں گے تو ان واقعات کا تدارک ہو جائے گا. یہ دیکھیے سماجی معاملہ ہے، یہ ان سے پوچھتے ہیں. ایک جی ڈاکٹر صاحب، سینیٹر صاحب سے، جی یہ سوال آپ سے ہی ہے. جی دیکھیے، ملک کے اندر بڑے سخت قوانین ہیں، اور اس وقت ہمارے ملک میں پھانسی کی سزا ہے، اور اگر فوری طور پہ انصاف مہیا کیا جائے اور لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا جائے ملک کے آئین اور ملک کے قانون کے مطابق، تو میرے خیال میں وہ مناسب ہوگا. اگر معاشرے میں نے آپ کو جو بھی اگزامپل دی ہے، اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو چل رہی ہے جس میں ایک ہی کتے کو پتہ نہیں شاید ان کی دشمنی کتوں سے زیادہ ہو گئی ہے. گدھے کا بھی آپ نے دیکھا تھا ایک دفعہ، جو ٹکرے مار کے اسے مار دیا تھا موٹر گاڑی کی، کہ اس کو دو بچوں نے، ایک نے پچھلی ٹانگوں سے پکڑا ہے، ایک نے اگلی ٹانگوں سے، اور سر کے اوپر سے اٹھا کے پٹک رہے ہیں زمین پہ اور بار بار کر رہے ہیں. اور یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. ان کے اگر آپ دیکھیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اس سے معاشرے میں تشدد کو تماشا سمجھا جاتا ہے. وہ ایک تاثر آپ کے سامنے آ رہا ہے. اب ایک معاشرے کے اندر اگر آپ سر عام پھانسی دیں یا آپ کسی اسٹیڈیم میں لوگوں کے سر سے فٹ بال کھیلیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ معاشرے جہاں پہ اس طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں چوکوں کے اندر، جس طرح کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں دی جاتی تھی، وہی بات دوبارہ کی جا رہی ہے. اس سے پہلے یہ بات صرف ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی ہے. تو اگر ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آپ واپس لانا چاہتے ہیں تو ضیاء الحق کے زمانے کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو دوبارہ سے بھگتنے ہوں گے. سخت سزاؤں کا میں سمجھتا ہوں ایویڈنس کی بنیاد پہ پالیسی بنانی چاہیے. اور اگر ہم سمجھتے ہیں اور ایویڈنس یہ دکھاتا ہے کہ وہ ممالک جہاں پہ سخت سزائیں ہیں، وہاں پہ جنسی جرائم نہیں ہوتے، وہاں پہ دیگر جرائم نہیں ہوتے، تو سزائیں زیادہ سخت کی جا سکتی ہیں. لیکن صرف ایک تماشا کھڑا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے لوگ اس سے ڈیسینسٹائز ہو جائیں. ہو سکتا ہے قتل و غارت گری جو ہے یا لنچنگ جو ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں لنچنگ شروع ہو گئی تھی کہ لوگوں کو قانون پہ اعتماد اتنا کم ہو گیا تھا کہ لوگ خود پکڑ کے لوگوں کو لنچ کر دیتے تھے. تو ہو سکتا ہے ہمیں کسی وقت یہ بھی قانون بنانا پڑے کہ آپ خود ہی لنچ کر دیں. کیا ضرورت ہے انتظار انصاف کا کرنے کی بھی. لیکن بہرحال میں یہ صرف کہوں گا کہ ہمیں ایویڈنس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ہمیں کس طرح کی سزا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، ذہن میں، بچوں کے سامنے لانی ہے. کیا چیز ہے جسے ہم کہیں گے کہ اس طرح کا رویہ مناسب ہے اور اس سے جرم کے اوپر کیا اثر پڑے. اچھا مصدق صاحب، میرا سوال ذرا تھوڑا سا مختلف تھا کہ وزیر اعظم کو یہ جو انہوں نے کہا ہے آج، یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو اپنے دعوے ہیں رول آف لا یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کے، وہ نقش پر ہاتھ ثابت ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مراد سعید صاحب کا چیخنا چنگھاڑنا اس لیے کہ ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. یہ بھی تو ایک جمہوریت خاص ہے کہ جو متعلقہ وزیر ہے یہاں تو یہ روایتیں نہیں پڑھ سکی. شیخ رشید کے ہوتے ہوئے سینکڑوں ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ریلوے کے پچھلے 2-2.5 سال میں، لیکن کیونکہ وہ بڑے سلیقے سے اپوزیشن کو کوستے ہیں، ان کو برداشت کیا جا رہا ہے. خود خان صاحب کے کئی کلپس موجود ہوں گے جہاں انہوں نے کہا کہ جی ذمہ دار ہو وہ ریزائن کرے اپنی وزارت سے. تو اس صورت حال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو یہ جنگل لا ہے، اس کا مطلب ہے یہی کرے گا پریویل. دوسرے مصدق صاحب، یہ ایک وجہ یہ بتائیے مجھے کہ ہمارے ہاں تشدد کے رویے
اتنی تیزی سے کیوں پروان چڑھ رہے ہیں؟ مثلا خواتین کی ریپ کا جو مسئلہ ہے، ہیومن رائٹس کی جو بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہیومن رائٹس وائلیشن، ریپ، یہ سارے کرائمز جو ہیں یہ موسٹ آف دیم آر ان رپورٹڈ، لیکن اس کے باوجود وی آر بلیمنگ اینڈ شیمنگ دی وکٹمس. بڑی عجیب سی بات ہے یہ. میں پچھلے دنوں سے، اور بہت ڈپریشن بھی ہے یہ رویے ہمارے. میں کسی کو بتا رہا تھا کہ بہت سال میں امریکہ میں رہا جوانی میں، تو یہ جو جس طرح کی زبان پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بولنی شروع کی ہے یہ ان امیجنیبل تھی. لیکن جب آپ یہ زبان بولنی شروع ہو جائیں اور ایک ملک کے سربراہ کے طور پہ یہ زبان بولنی شروع کر دیں تو پھر آپ کو جتھے جو ہیں سڑکوں پہ نظر آتے ہیں بندوقیں اٹھائے ہوئے. پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک سفید فام شخص جو ہے وہ ایک سیاہ فام شخص کی گردن پہ گھٹنا رکھ کے اس کو دم اس کا ختم کر دے، اس کو مار دے. تو جب آپ اس طرح کی ایک نیریٹو، اس طرح کی گفتگو کو انلیش کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی تمام سربراہ کے طور پہ گفتگو جو ہے وہ سن رہے ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں، جوان بھی سن رہے ہیں. جب آپ کیسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو کل آپ بچوں کو کیا کہیں گے جب وہ خود روک کے لوگوں کو کیسٹریٹ کرنا سڑکوں پہ شروع کر دیں گے؟ پھر وہ کسی بھی بات پہ ہو، ذاتی مخالفت پہ ہو، وہ کسی آپس کی لڑائی پہ ہو، وہ ہیٹ کرائم کے اوپر ہو، وہ کیا ہم اس کو کہتے ہیں آنر کلنگ کے اوپر ہو. صدیق صاحب، آج قائد حزب اختلاف کی ایسی کون سی اشتعال انگیز بات تھی جس پہ اتنی ہنگامہ رائے ہوئی کہ وہ سارا ایوان کا تقدس ہی پامال ہو گیا؟ پتہ نہیں، میں تو جی لاہور آیا ہوا ہوں تو میں آج کی وہ مہمان کے طور پہ بھی نہیں دیکھ سکا کہ آج کی کارروائی میں کیا ہوا. میں نے تھوڑی سی شہباز شریف صاحب کی تقریر سنی تھی، اس میں تو مجھے کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی یا سننے میں آئی جس پہ اس کے بعد ہوا. جی میں وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ اس کے اندر کوئی اگر ایسی بات ہوئی جو مجھ سے مس ہو گئی تو ذرا آپ اگر مجھے بتا دیں تو پھر میں تبصرہ کر پاؤں گا. کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ شرم انگیز ہے جو کچھ ہوا، جو سی سی پی او نے رویہ دکھایا وہ اچھا نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے لیب بنائی تھی جو کام آ رہی ہے، ہمارے بھی کام آئی اور اس وقت بھی کام آ رہی ہے اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہائی ویز بنی ہیں، ہمارے دور میں بنی ہیں، اگر ان کو اوپر پولیس لگا دی جاتی وقت سے جب ہائی وے کھولی تھی تو شاید اس طرح کے سانحے نہ رونما ہوتے. اس میں کوئی بات ہوگی ایسی جو ان پہ گراں گزری اور جس پہ انہوں نے اس قدر سخت رویہ اپنایا. مگر ہو سکتا ہے میں نے کچھ مس کر دیا ہو کیونکہ میں نے پوری تقریر نہیں سنی. اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پرووکیشن کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا مجھے بھی بتا دیں، سامعین کو بھی بتا دیں تو میں پھر اس کا جواب دے دیتا ہوں. اچھا، یہ ایک چیز اور جس نے مجھے تھوڑا سا امیوز کیا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمارے دور میں 95% پولیس جو ہے وہ میرٹ پہ تعینات ہوتی تھی. تو یہ 5% جو نہیں ہوتے تھے وہ کس طرح ہوتے تھے تعینات؟ یہ اچھا، میں نے یہ نئی بات سنی ہے. لیکن ہوتا ایسے کیا شہباز شریف صاحب کے دور میں پنجاب کے اندر ایک ایم پی ایز کی کم از کم ہمارے جو ہمیں ملاقات ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ گلا کہ جو ایس پیز ہیں، ڈی ایس پیز ہیں یا ان کے علاقے کے تھانے دار ہیں وہ ان کے کہنے پہ نہیں لگائے جا رہے، جس کی وجہ سے ان کو سیاسی نقصان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کام نہیں ہوتے. علاقے کے افسر جو ہیں وہ تمام لاہور سے لگتے ہیں اور ان کی سفارشات جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی. تو غالباً وہ اس بات کا ذکر کر رہے ہوں گے. لوگوں کو یہ گلا تھا کہ اتنی زیادہ وہ کنسالیڈیٹڈ تھی یا سینٹرلائز تھی ڈیسیجن میکنگ کہ ہو سکتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ بہت زیادہ اگر ایم پی ایز کا زور نہیں چل رہا تو شاید لاہور کے اندر سلیکٹڈ نمبر آف بیوروکریٹس جو تھے یا سیاسی لیڈرشپ جو تھی وہ صرف اپنی مرضی سے یہ لوگ لگا رہی تھی. مگر اگر آپ اس تمام رویے کو دیکھیں اور اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ وزیر قانون جو ہیں، انٹیریئر، ہوم سیکرٹری، ہوم منسٹر جو ہیں، ہوم سیکرٹری یا لا منسٹر، لا سیکرٹری اور چیف منسٹر، اگر یہ سب آئی جی کی مشاورت سے لگا رہے ہیں لوگ اور ایم پی ایز کے کہنے پہ نہیں ان کو ہٹا رہے تو غالباً
وہ آپ سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی کا تو ایلیگیشن لگا سکتے ہیں، لیکن شاید پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا آپ اتنا زیادہ ایلیگیشن نہ لگا سکیں. ابھی تو 2 دن میں 3 سیکرٹریز تبدیل ہوتے ہیں. ابھی 2 سال سے کم میں 5 آئی جیز تبدیل ہو چکی ہیں. ون کوئی کوشچن پر آپ نے جانا بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ تو سارا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن شاید اس لیے پولیس افسر جو ہیں وہ بار بار تبدیل ہو رہے ہیں کہ انہیں خوب سے خوب تر کی تلاش ہے لوکل باڈیز کے لیے. ایک یہ، دوسرے یہ کہ اے پی سی جو ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں آج وفد تو تشکیل دے دیے گئے اور شہباز شریف صاحب ماشاء اللہ سربراہی کر رہے ہیں. تو آپ کو معلوم ہوگا، میں نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا کہ روڈ میپ اور ایجنڈا کیا ہے. جی میرے خیال میں جو عوامی حقوق کی مہم ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا. بہت سی پارٹیز کا چونکہ اس میں اے پی سی میں شرکت کر رہی ہیں تو سب کا نقطۂ نظر بعض کا ایڈیولوجیکل ہے، بعض کا رویہ بہت سخت ہے، بعض کا اتنا سخت نہیں ہے. تو اس میں بہترین طریقہ کار یہی ہوگا کہ جیسے ابھی رابر کمیٹی نے تھوڑی سی راہ ہموار کی ہے، جب یہ مل بیٹھیں گے تو ایک متفقہ طریقہ کار اور لائحہ عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا اور اس کے امپلیمنٹیشن پلان بھی آئے گا. میرے خیال میں ہر آپشن جو ہے وہ اس وقت ٹیبل پہ ہے. ہاؤس کے اندر تبدیلی لانے کی آپشن جو ہے وہ بھی ٹیبل پہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جیسے معاشرے کے اندر اشتعال پھینک رہا ہے اور پھیل رہا ہے، اور جس طرح ہماری معاشی میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، جس طرح مہنگائی لوگوں کی کمر توڑ رہی ہے، یہ چیزیں مد نظر رکھیں. جو ٹڈی دل والا معاملہ تھا اس کو ذرا ذہن میں لائیں، ذرا فورن پالیسی کے معاملات کو ذہن میں لائیں، ذرا کشمیر کی پالیسی کو ذہن میں لائیں. یہ تمام چیزیں جب آپ اپنے ذہن میں لائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک کام کیا ہے جو صحیح ہو رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو وزن، جو لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں ان پہ ایک وزن ہے. اور اگر ان ہاؤس کوئی تبدیلی نہیں آتی تو پروٹیسٹ کرنے کا ہمیں حق ہے جو آئین نے دیا ہوا ہے. تو باہر سڑک کے اوپر بھی پروٹیسٹ ہوں گے، جلسے بھی ہو سکتے ہیں، جلوس بھی ہو سکتے ہیں، دھرنے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرح کے دھرنے نہیں ہوں گے جہاں پہ پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا جائے یا ایس پی کی یا ایس ایس پی کی کمر توڑ دی جائے، ریڑھ کی ہڈی جو ہے فریکچر کر دی جائے، سر پھاڑ دیا جائے، سڑک پہ گھسیٹا جائے یا سیکریٹریٹ کو بند کر. اس طرح کی کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہوگی. آئین قید میں قانون کے پرامن جو ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. آپ نظامی صاحب 2-3 باتیں یہاں پہ، آپ حکومتی وزراء کی اداؤں کی بات تو کر رہے تھے لیکن اپوزیشن کی ادائیں بھی بڑی ڈیفرنٹ ہیں. یہ جو آپ کہہ لیں کہ سریعام پھانسی کی ایک طرح سے ڈاکٹر صاحب اپنے مخالفت کر رہے تھے، لیکن سینٹ میں جو بل پیش کیا وہ انہی کی جماعت کے سینیٹر ہیں جاوید عباسی صاحب. بچوں سے زیادتی کے مجرم کے لیے سریعام پھانسی دیجیے. دوسرا جو یہ پھانسی کی سزا جو ہے، جی یہ ایک کانسیپٹ تو ضرور ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ عبرت کا مقام بنائیں لوگوں کو ڈیٹر کرنے کے لیے، ڈیٹرنس کا جو ہے. لیکن یہ ایک طرف تو ہم ایف اے ٹی ایف پہ سائن کرنے جا رہے ہیں، جی دوسری طرف یہ جو اس طرح کی سزائیں ہیں یہ آج کل جن ممالک سے ہم آگے مجبور ہوئے ہاتھ پھیلانے کے، وہاں پہ تو ممنوع ہیں، ممنوع کنسیپٹ ہی اب نہیں ہے، اس طرح کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، بالکل ختم ہو گیا. بلکہ بالکل ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے پرائم منسٹر سمیت باقی لوگوں کو بھی، اپوزیشن کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ نظامی صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اور اس کے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ بھی ذرا پاکستان کو کچھ ڈفرینٹ طریقوں سے کرنی میرا نہیں خیال کہ ہمارے وزیر یا وزیر اعظم یا اپوزیشن کے لوگ سوچتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں، یعنی وہ پاکستان کو قرون اولا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اچھا نظامی صاحب اس پہ ذرا آتے ہیں. جو شہباز شریف صاحب نے بات کی کہ ہمارے زمانے میں 95% لوگ میرٹ پہ آتے تھے، میں نے پوچھا ان سے، وہ ٹائم نہیں ملا ان کو. آپ مجھے بتائیں، یہ تو آٹا گوندنے کا تناسب ہے، 95% آٹا 5% نمک. نمک تو امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہہ رہے ہو گے آپ، لیکن میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں، وہ نمک ہوتا ہے نا اس میں، 5% نمک ہوتا ہے نا. نمک کے بغیر تو آٹا نظامی صاحب بے معنی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ 5% کس پہ آتے تھے؟ 95% میرٹ پہ ہیں. تو یہ بھی نوٹس کرنے والی بات ہے کہ جو 5% ہے اس میں یہ بڑا شہباز شریف صاحب نے بنیادی اور بڑا مسلیڈنگ قسم کا رمارک دی. اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں اگر 95% میں عمر شیخ ہے جو نیا سی سی پی، جی عمر شیخ صاحب، اور آئی جی انعام غنی صاحب، جو میرا مطلب کہنے کا جو کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ 5% ہیں، اور باقی جو نیچے
چھوٹے موٹے وہ 95% ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ خود سمجھ. بالکل ٹھیک ہے. مطلب 5% دوسرے معنی میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے آشرواد سے آتے تھے، ہمارے منظور نظر آتے تھے، ہمارے من پسند آتے تھے. یہی ایک پہلو نظامی صاحب جا سکتا ہے. اچھا نا جو 5% من پسند ہے جی جی وہ باقیوں پہ حاوی ہو. مثلاً میں مثال دیتا ہوں آپ کو، وہ جو تھا را انوار جی وہ 5% میں شامل تھا یا 95% میں شامل تھا؟ نظام صاحب میرے خیال وہ 100% سے اوپر کی کوئی گیم تھی. پیپلز پارٹی کے بڑا فیوریٹ تھا وہ ایک زمانہ. جی جی جی. لیکن نظامی صاحب راؤ صاحب جس نے کاٹی تھی مقبول رانا مقبول زبان کاٹنے کی کوشش کی تھی، بلکہ کاٹی تھی. عابد باکسر تھا اس طرح کا ایک کردار. یہ 5% ہے 95%. خدا کا واسطہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی بات کو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اچھا نظامی صاحب یہ آپ جس طرف اب یہ ڈیبیٹ جا رہی ہے، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یہ لوگ، اور یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نظامی صاحب، ان آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں انکاؤنٹر اور الٹرا جوڈیشل کلنگ کے بغیر انصاف ہو سکتا ہے؟ ایکسٹرا جوڈیشل بھائی بات ہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تو اس حربے کو بہت زیادہ آزمایا. فیک پولیس انکاؤنٹرز، جعلی پولیس مقابلے، ملزموں کو گاڑی میں ڈالا، مار دیا. کہتے جی وہ لے جا رہے تھے، انہوں نے نشاندہی کے لیے فائر کر دیا، بھاگنے کی کوشش کی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. تو کیا آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان فیک پولیس انکاؤنٹر سے؟ اس وقت تو بڑی سب کو پتا تھا اوپن سیکرٹ کا جی بڑا واہ ہوئی. جی دیکھیں شہباز شریف صاحب نے بڑا کمال کیتا ہے، رانا مقبول نے بڑا کمال کیتا ہے. اس سے آج کا لیں آپ تو اس فیک پولیس انکاؤنٹر سے وہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے. نظامی صاحب لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی رول آف لا جو ہے وہ جب تک حکمران اپنے اوپر عمل نہیں کریں گے، باقی معاشرہ نہیں کرے گا، لا اینڈ آرڈر کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن نظامی صاحب رول آف لا سبجیکٹ ٹو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے نا، آپ کا جسٹس سسٹم ہے، اب اس پہ تو بہت سے سوال اٹھتے ہیں. دیکھیں اور یہ بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہے، اس کے لیے ہمارے وقت نہیں ہے، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے. نظامی صاحب یہ پنجاب پولیس پہ یہ جو 5 دن سے آنے ایک چیز ہے نا، میں آپ کا کلامی بات، جی یہ چیزیں کرپٹ پولیس اہلکار، ایمبیشس پولیس اہلکاروں کے لیول پہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ اس کو ایک آفیشیل سینکشن حاصل ہو جائے جی تو معاشرہ ہمیشہ ٹھیک انعطاف کی طرف ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے نظامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو 5 دن سے پنجاب پولیس کی آنیاں جانیاں ہیں اور مرکزی ملزم ابھی تک مفرور ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم ذکر کر رہے ہیں موٹر وے واقعے کا. نظامی صاحب وزیر مواصلات تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ موٹر وے پہ نہیں ہوا، لیکن یہ واقعہ ہوا موٹر وے پہ ہی ہے. اب آپ جو فوٹیج ہم دیکھتے ہیں، جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جو جگہ ہم نے دیکھی ہے، یہ وہ موٹر وے ہے نا جو لاہور سیالکوٹ، لیکن یہ لاہور سیالکوٹ سے یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے کہ لاہور سے چلتی ہے اور سیالکوٹ پہ ختم ہو جاتی ہے. جی ایسا نہیں ہے. یہ خاص طور پر جس سیکشن پہ ہوا ہے یہ لاہور سے چلتی ہے اور وہاں سے گزرتی ہوئی ایک خاص روٹ سے ایک طرف سیالکوٹ چلی جاتی ہے، دوسری طرف یہ کالا شاہ کاکو سے جی ٹی روڈ پہ آپ آ جاتے ہیں. جی ٹی روڈ پہ نہیں، موٹر وے پہ موٹر وے پہ آپ آ جاتے ہیں. بالکل نظام سے بھی ایک پورا انٹرچینج ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے 26 اگست سے موٹر وے تو ایسے ہی ہوتی ہے نا. جی جی آپ کہیں سے کہیں نکل جائیں اس میں. جی بالکل ایسے ہے نظامی صاحب. 26 اگست سے آپ نے 10% ٹول ٹیکس بھی بڑھا دیے. آپ اگر اسلام آباد کا پہلے لاہور سے اسلام آباد 750 روپے دیتے تھے، اب آپ 830 روپے دیتے ہیں عام گاڑی کا، موٹر کار کا. اسی طرح اس کا بھی بڑھا دیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ ٹول ٹیکس بھی ریسیو کر رہے ہیں، لیکن آپ کی وہاں پہ ڈپیوٹ نہیں ہے، آپ کی جو نفری ہے، آپ کی سیکیورٹی وہاں پہ نہیں ہے. مجھے تو بڑا خوف آیا اجلت میں اوپن کرنے کی کیا اکثر رات کو اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے جی بڑے آرام سے آ جاتا ہے آدمی. جی جی ایک تو داد دینی چاہیے اس حکومت کو جس نے یہ موٹر وے کا لاچ کا بنائی، جنہوں نے بنیاد رکھی، نیٹ ورک، اور ایک حکومت
اس حکومت کو داد دینا چاہیے جس نے موٹر وے کو وائلڈ ویسٹ کی طرح گنڈوں اور ڈاکوں چوروں اور ریپس کی آماجگاہ بنا دی. بھائی ہمارے سامنے یہ موٹر وے بنی, ہم نے آج تک نہیں سنا کہ لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ کوئی اس قسم کا اکا دکا, شاید مجھے یاد اکا دکا انسیڈنٹ نظامی صاحب ہوتے ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ ہے جی کہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق بنی جی, موٹر وے پولیس بنی جی, اور ہم اکثر کہتے تھے یار یہ پاکستان کی پولیس ہے جو موٹر وے کی پولیس ہے. آپ اور نظامی صاحب ابھی بھی ان کے اسٹینڈرڈز ہیں, دیکھیں نا اسپیڈ ابھی بھی ہیں, یہ تو کہہ رہا ہوں اگر آپ اسپیڈنگ کیمرہ جو ہے اسپیڈ گن جو انہوں نے لگائی ہے وہاں پہ. ہاں لیکن مجھے ایک اور بھی بات یاد ہے, پچھلی دفعہ میں گیا ہوں اباؤٹ 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے جی, تو اس سڑک پہ میں نے, یہ جو متنازع سڑک ہے اس پہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا اوور اسپیڈنگ پہ چلان بھی ہوا. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہاں یہ عذر لنگ تلاش کیا گیا کہ جی وہاں. اور دوسرا یہ ہے ایک اور بات جی کہ پاکستان کے چپے چپے پر ایک حکومت کی عملداری ہونی چاہیے. یہ کیا ایکسکیوز ہے کہ جی وہ موٹر وے پہ بھی موٹر وے پولیس نہیں تھی تو دوسری پولیس ہونی چاہیے تھی, ہائی وے پولیس ہوتی, ہائی وے نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے ضلعی پولیس ہوتی. آپ لوگوں سے جگہ ٹیکس اور پورا لے رہے ہیں, آپ وہاں موٹر وے پولیس کا آپ کہتے ہیں کہ عملداری ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا جی, تو اس کی کوئی وجوہات ہونی چاہیے تھی. نمبر 1. نمبر 2 یہ بڑا آسان ہے کہ وہ بیچاری خاتون کو متون کیا جا رہا ہے, لیکن وہ خاتون فرانس سے آئی تھی غالباً. جی, اب ان کو کیا پتا کہ یہ موٹر وے کھول دی گئی ہے اور اس پہ پیٹرول پمپ بھی کوئی. جی یہ غور کریں میری بات. جی بالکل ایسے ہے, سروس ایریا آپ کا کوئی نہیں ہے. سروس ایریا کوئی نہیں ہے, پیٹرول پمپ کوئی نہیں ہے. پھر دیکھیں نا, اور نظام سے میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ایون لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ بھی, یہاں پہ آپ واردات کی بات کر رہے تھے, یہاں پہ بڑے عجیب و غریب طریقہ کار ہیں. جو سروس ایریا پہ پنکچر شاپس ہیں, اگر آپ گاڑی کی ہوا وہاں پہ چیک کرواتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر جو ہے اس کو بس کر دیں گے. وہ بھی ہوا ہے اور بھی واقعات, اور وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ ٹائر خریدیں ہم سے, وہ دگنی تگنی قیمت سے آپ ان سے مجبوراً آپ کو ٹائر خریدنا پڑتا ہے. اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. یہ جو نئے پاکستان میں ہو رہا ہے ریاست مدینہ, یہ نظام صاحب یہ سلسلے ویسے ویڈیو ریسپیکٹ پہلے سے بھی چل رہے تھے. اسی طرح کنٹرول, پرائز کنٹرول وہاں پہ نہیں ہے. آپ موٹر وے پہ کہیں بھی چلے جائیں, پرائز کنٹرول نہیں ہے, لو کوالٹی چیز آپ کو دیں گے, 4 گنا زیادہ پیسے چارج کریں گے. میں آپ سے کو تھوڑا سا جی ڈس ایگری کروں گا کہ موٹر وے پہ مناسب ڈسٹنس پہ جی جو بنے ہوئے ہیں ریسٹ ایریاز نہیں, جو جہاں پہ سب کچھ ملتا ہے آپ, سروس ایریاز, سروس برگر سے لے کے اور انٹرنیشنل چینز تک ہیں, بالکل ہیں. ٹھیک ہے نا, بالکل ہیں. ریسٹ جو باتھ روم, یعنی آپ اس مینجمنٹ کی داد دینا, انہوں نے ایک کمپنی کو مینٹیننس کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے, پیٹرول پمپ جی بنانے کا دے دیا. انہوں نے کہا یہ پیٹرول پمپ تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ آپ ریسٹ روم بنائیں گے. پہلے آپ کو پتا تھا کہ موٹر وے پہ اگر آپ کو ریسٹ روم جانا پڑے تو انتہائی غلیظ اور گندے, اب آپ 50 روپے دے کے بہترین, بلکہ وہاں پہ شاورز کے لیے الگ ہے. جی جی, تو جہاں پہ اچھا کام ہوا ہے اس کی وہ بالکل ٹھیک ہے, ہونی چاہیے. وہ ہے, جہاں خراب ہے وہ اس کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے. نظامی صاحب اچھا ذرا موٹر وے سے آگے نکلتے ہیں. یہ جو واقعہ ہے 5 دن ہو گئے ہیں, ہم جو خبریں رپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں, اس میں ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس ایک تو ماڈرن ٹیکنیکس سائنٹیفک طریقوں پہ جا رہی ہے, ڈی این اے ہو رہا ہے, اس کی سیمپلنگ کہہ رہی ہے, کہہ رہی ہے ہم کر مثلا ڈی این اے کا ٹیسٹ میں نے سنا ٹائم لگتا زیادہ. جی جی, یہاں ایسی خبر آتی ہے کہ ڈی این اے کیا پتہ بھی لگ گیا, مطلب وہ 24 گھنٹے میں. یہ بھی ایک تنازع ہے سائنٹیفک جو ہے. ایک تو پنجاب پولیس کا یہ ورژن آ رہا ہے. دوسرا جو امپریشن آ رہا ہے وہی روایتی طریقہ, ملزم عابد نہیں پکڑا جا رہا, اس کے والد کو لے لیا, اس کے بھائی کو اٹھا لیا, اس کی ہمشیرہ کو اٹھا لیا, XYZ. اس طرح روایتی اور جدید طریقے دونوں آزمانے کے بعد 5 دن ہو گئے, یہ کارگر ثابت کیوں نہیں ہو رہے؟ عابد علی تک پہنچا کیوں نہیں جا رہا؟ عابد علی کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ اور اگر اس کو پکڑ لیا گیا ہے تو اس کو اناؤنس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ان کے پاس کوئی کہتے ہیں کہ ثبوت ہے, جی ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں. ہوتا تو یہ 25 لاکھ
کا انعام نہ رکھتے جی 25 لاکھ کا. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ نشاندہی کرتے ہیں وہی پولیس کے وارنٹ ٹیکٹکس. مثلا میں آپ کو ایک تازہ مثال دیتا ہوں. جی آج غالباً میاں شہباز شریف کی بیگم صاحبہ جی جو سینئر بیگم ہے ان کی, جی 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 وہ ایک بیمار خاتون ہے, ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اور ان جاری کی ہوئی. بیٹی کے بھی, داماد کے بھی. داماد کے بھی. نظامی صاحب اس پہ آتے ہیں جی, اس پہ ذرا ہم ڈیٹیل. نہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں نا, 1-2 دنوں میں اے پی سی ہونے والی ہے. جی ٹھیک ہے, شہزاد اکبر صاحب نے پورا اپنا دباؤ لگا دیا اس کو ناکام کرانے کے لیے. ایکسٹرا کریکولر غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے, اور مطلب ہے کہ یہ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. نظامی صاحب اس پہ نا میں چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ سیگمنٹ میں ہم ڈیٹیل بات کریں اے پی سی پہ بھی, اور آج جو شہباز شریف صاحب کی فیملی کی ناقابل ضمانت وارنٹ. ایک سوال ہے, اب وقار الحسن کو پنجاب حکومت نے, پنجاب پولیس نے پہلے مرکزی ملزم ڈکلیئر کیا, اخباروں میں اشتہار دے دی. اچھا وہ جو شناختی کارڈ کے عکس لگائے وہ بھی بڑے مبہم ہیں, نہ ان پہ انگوٹھا ہے نہ ان پہ تاریخ اجرا ہے. اس کے بعد ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ وقار الحسن کی فیملی کہتی ہے وہ خود اس نے گرفتاری دی, پولیس کے کچھ آفیسرز کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو گرفتار کیا. لیکن ایک ملزم کے خلاف جو ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی, اور نظامی صاحب یہ وقار الحسن کی اگر موب لنچنگ ہو جاتی یا کوئی اور واقعہ پیش آ جاتا تو پھر اس کی ذمہ داری کس نے لینی تھی. اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں, پولیس کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وقار الحسن کا تو اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, وہ تو اس دن اپنے گھر پہ تھا جب یہ واقعہ پیش آیا. آگے کوئی عباس ہے اس کا سالہ, اس کا تعلق شفقت سے نکلا, شفقت کا بالا مستری سے نکلا, وہ ڈاٹ وہاں پہ کنیکٹ ہو رہے ہیں. یہ تو مرکزی ملزم ہی نہیں تھا. اس طرح کا جو غیر محتاط طریقہ اپنایا گیا, آپ اشتہار بھی دے رہے ہیں. پتہ نہیں جی, سچ اور جھوٹ کے اندر تو کوئی تمیز کرنا مشکل ہو گیا وہ جی. لیکن اس میں سب سے بڑی مجرم جو ہے وہ پنجاب پولیس ہے. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب, ایک بریک لینے کے بعد ہم ذکر کریں گے کچھ آل پارٹیز کانفرنس کا بھی, اور شہباز شریف صاحب کے جو آج اہلیہ, ان کی بیٹی اور ان کے داماد کی جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری احتساب عدالتیں جاری کی اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب, چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات کی ہے. چودھری صاحب نے کہا کہ غیر سیاسی ملاقات تھی. اب باتیں تو سیاسی ہیں, جب دو سیاسی لوگ ملتے ہیں تو وہ غیر سیاسی تو ہوتی نہیں ہیں. باتیں کیا ہوئی ہیں وہاں پہ؟ یہ ایسی ہے کہ کہیں کہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے حالات حاضرہ پہ پروگرام ہے, تو ہم نے آج حالات حاضرہ پہ تو بات نہیں کی, ہم موسم کی بات کرتے رہے. کیا کھایا ہم نے, کیا پیا, یہ ہو سکتا ہے. میسج کیا تھا پی ٹی آئی کے لیے چودھری شجاعت حسین صاحب کی جانب سے. چودھری شجاعت حسین کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت شیخ کا قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے. ایک طرف ان کی مجبوری ہے کہ ان کی اس وقت جو الائز ہیں الائی ہے وہ پی ٹی آئی ہے. جی ٹھیک ہے نا. دوسری طرف ان کا جو دل ہے وہ دوسری طرف ہے. نظامی صاحب, گردے ان کے لوکل الیکشن کی طرف ہیں. اچھا اب دیکھیں نا, میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ یہ چودھریوں کا تو یہی سیاست ہے ان کی. مثلا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ سب کچھ لوکل باڈیز کی تیاری میں کرایا جا رہا ہے. جی یہ جو گرفتاریاں, پکڑ دکڑ, یہ سی سی پی او کا ایک کرمنل بندے کو جس کے بارے میں آج آئی جی نے ڈسکس کر لیا اپنے آپ جی کہ میری 7 بہنوں کا میں بھائی, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. لیکن یہ کیوں لائے گئے؟ سیاسی بنیادوں پر, جی ٹو افیکٹ دی لوکل باڈیز الیکشن. اور کل پرویز الہی صاحب نے اسی تناظر میں اجلاس بھی کیا کہ لوکل باڈیز کو نظام صاحب ایک سوال ہے, دیکھیں کس طرح مینیج کیا جائے, لوکل باڈی کو کس طرح مینیج کیا جائے. لیکن مسلم لیگ قاف کے لیے اب چیلنج یہ ہے, وہ
لائے ہیں گورنمنٹ کے اور گورننس کی مثال دے کے وہ ووٹر کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. اب کیا وہ الیکشن سے پہلے چودھری پرویز الہی کی بطور چیف منسٹر, بطور اسپیکر نہیں بطور پہلے وہ نہیں تھی. نظامی صاحب تاریخی کام ہوئے ہیں پورے پاکستان میں, وہ نہ صرف پنجاب میں کے پی کے میں بھی دیگر صوبوں میں بھی تاریخی کام ہوئے تھے, لوکل گورنمنٹ نے کیے تھے. سوال یہ ہے کہ ابھی جو حالات ہیں, پرویز الہی صاحب مسلم لیگ کاف جو ہے یہ تو آپ یہ آل پاکستان مسلم لیگ, نظامی صاحب وہ تو اپنا جو یوم تاسیس ہے وہ 1906 سے آنورڈ مناتے ہیں. پچھلے سال 115ویں ان کی تھی. مذاق کرنے کے موڈ میں نہیں میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں, وہ مجھے یاد آ گیا بات. آپ مجھے بتائیں کہ یہ مسلم لیگ جو ہے اور فار دیٹ میٹر کوئی بھی مسلم لیگ جو آج, اس نے کون سے قائد کے اصولوں کو اپنایا ہے؟ ایک مجھے بتا دیں, آدھا اصول بتا. نہیں کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے یہ تالہ ازماؤں اور لوٹوں کی پارٹی, سوائے اس کے کہ جب این سے ارادہ ہوئی ہے کیو بنی ہے, وہ بات ٹھیک ہے. این نے پھر بھی کوئی توہن کرن کو ریزسٹنس کرنی پڑی, بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی یہ کہنا کہ قائد اعظم کی وہ ہے نہیں, یہ تو کلیم کرتے ہیں نا چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب. کیا دیکھیں وہ یوم تاسیس جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کا وہ 1906 سے آنورڈ بنا. کیا مطلب محسن صلاحی ہیں جو نہیں قائد اعظم کے سپاہی ہیں؟ نظامی صاحب میں سوال یہ پوچھ رہا تھا, لوکل گورنمنٹ الیکشن کاف لیگ اگر اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ الائنس سے ہٹ کے پاکستان مسلم لیگ یا مسلم لیگ کاف کے طور پہ اس بینر کے نیچے لڑ رہی ہے, وہ حکومت کی حمایت کرے گی عوام میں جا کے یا حکومت کی مخالفت کرے گی؟ نہیں, وہ ان کا وہ فارمولا ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی مچھلی ہے جو اقتدار کے پانی سے باہر تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. اللہ ان کو زندگی دے, ان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مچھلی سے, میں ایک مثال کے طور پہ کہہ, تو ان کی مجبوری ہے, ان کی یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہے. مثلا اب چودھری شجاعت کی میرے بڑے بزرگ اور دوست ہیں, بزرگ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ بزرگ بن گئے ہیں, وہ کسی ایک پوائنٹ پہ بھی پی ٹی آئی کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے, لیکن کیونکہ باس کا حکم ہے تو وہ ہر چیز پہ سائن کرتے رہیں گے. جی, یہ ویسے بڑا انٹرسٹنگ صورتحال ہو جائے گی لوکل گورنمنٹ الیکشن جب آئیں گے. نظامی صاحب اچھا ایک اور پہلو, اے پی سی 20 ستمبر کو مولانا نے بھی کہا کہ اگر ہم نے کوشش نہ کی تو سارا حلوہ حکومت کھا جائے گی. مولانا نے بات کلیئر کر دی ہے کہ گیم حلوہ کھانے کی ہے. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جس طرح آج ان کی اہلیہ, بیوی, داماد, ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری, اس سے پہلے وہ اپنی دوسری بیٹی جو جویریہ ہیں ان کے ساتھ پیش ہوئے, حمزہ شہباز کو کرونا مثبت آ گیا اور انہیں مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ اسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا. یہ کیا 20 ستمبر کے لیے بلکہ مذاق اڑایا گیا کہ جی ان کو ہم پلاؤ کھلائیں گے, بریانی کھلائیں گے, پتہ نہیں کیا یار, یہ عجیب باتیں. اور ایون تو مریم نے بڑی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اس بات کی بھی تحقیقات ہوں کہ نیب کی کسٹڈی میں نواز شریف صاحب کو کھانے میں کیا ملتا رہا. لیکن اب یہ سارا سٹیج جو سج رہا ہے یہ 20 ستمبر کے لیے ہے, اور 20 ستمبر کی اے پی سی اتنی جاندار ہوگی کہ حکومت کو اس سے کوئی تھریٹ ہے. آپ کو پتہ نا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپوزیشن کے خلاف جو ایک انتقامی کارروائی کرتے ہیں ان کی وجہ سے اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے. اب یہ سب لگ گئے ہیں یہ شہزاد کو, کیا شہزاد اکبر, جی مرزا شہزاد اکبر صاحب, ہاں مرزا بھی ہے کیا؟ جی مرزا ان کا نام ہے, نام یہی ہے ان کا. جی اچھا, تو وہ ان کو سوائے انتقامی کارروائیوں کا کچھ نہیں ہوتا. بھائی فرض کریں 18 تاریخ آج 14 ہے, 20 کو ہے نا جی, اگر آپ 5-6 دن ٹھہر جائیں, ایک ہفتہ ان کی ہولنے دیں, آپ پھر ان کو پکڑنے کہاں باقی جا رہی ہیں وہ. اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے سیاست کو اتنا گرا دینے کا کہ آپ سیاستدانوں کی, خواتین, بچوں, کسی کو بخشنے کے لیے تیار, لیکن نظامی صاحب اس فاقی کی انتہا ہے. نظامی صاحب یہ مکافات عمل بھی تو ہے نا,
یہ وہ بے نظیر بھی تو یاد آتی ہے نا کہ جو ایک پیشی ساہیوال لگتی تھی، دوسری پشاور لگتی تھی، تیسری لاڑکانہ لگتی تھی، چوتھی کوئٹہ لگتی تھی. حکومت تو اس وقت شریفوں کی تھی نا. یہ تو مقافات عمل ہے. واٹس ایور دی ریزنز آر. ہم سے ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.